کیا واقعی میں ایوب علیہ السلام نے اپنی وائف حضرت بی بی رحمت کو 100 کوڑے مارے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں سلمہ خانم اور آج کی ویڈیو میں احادیث کے ذریعے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا، اولاد دی، حتیٰ کہ ہر طرح کی نعمتیں دی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ ان کی ساری عبادتیں اس لیے ہیں کہ ان کو دنیا کا مال اور دولت ملا ہوا ہے، ذرا لے کر دیکھیں تو پھر پتہ چلے۔ اللہ رب العزت کے چاہنے سے ان کا جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا مال کسی وجہ سے برباد ہو گیا۔ کہنے لگا اولاد تو ہے، ایسی بیماری آئی کہ ان کی جتنی اولاد تھی وہ ساری کی ساری ان کی آنکھوں کے سامنے مر گئی۔ شیطان کہنے لگا صحت تو ہے، اللہ رب العزت نے ان کے جسم پر چیچک کے دانوں کی طرح دانے نکال دیے، یہاں تک کہ ان کی زبان اور آنکھوں کے سوا پورا جسم ان دانوں سے بھر گیا۔ وہ دانے اتنے بڑے زخم بن گئے کہ اس میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیماری میں 18 سال گزر گئے اور ہر دن اللہ رب العزت کی طرف سے صبر کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوتے چلے گئے۔ زبان سے کوئی شکوہ اور شکایت کی کوئی بات نہ نکلتی، یہاں تک کہ اگر کوئی کیڑا جسم کے زخم سے گرتا تھا تو وہ اس کو بھی اٹھا کر واپس رکھ دیتے تھے کہ جب میرے جسم کو اللہ تعالیٰ نے تیری غذا بنایا ہے تو نیچے کیوں گر رہا ہے۔ 18 سال کے بعد شیطان بہت پریشان ہوا کہ یہ تو اللہ کے ایسے خاص بندے ہیں کہ اتنی آزمائشوں میں بھی اپنی زبان سے کوئی بے صبری یا ناشکری کا لفظ نہیں نکالتے۔ شیطان کو پریشان دیکھ کر اس کے چیلوں نے کہا کہ میاں تم نے جس طرح ان کے باپ کو بھول میں ڈالا تھا، کیوں نہ ہم ان پر وہی گناہ آزمائیں۔ کہنے لگا ہاں، لہٰذا وہ ان کی بیوی کے پاس ایک حکیم اور طبیب کی شکل میں گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہارے میاں کو صحت حاصل ہو جائے۔ وہ خوش ہوئی، ہر بیوی چاہتی ہے کہ شوہر کو صحت ملے۔ کہنے لگا کہ اس کا علاج میرے پاس موجود ہے، مگر ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ جیسے تم عرش کے خدا کو سجدہ کرتے ہو، ایک دفعہ مجھے بھی سجدہ کر لو تو میں ایک ایسا علاج آزماؤں گا کہ تمہارا شوہر صحت مند ہو جائے گا۔ بیوی نے سنا تو خاموش ہو گئیں، کہنے لگیں کہ میں ان کے پاس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی۔ لہٰذا تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر پوچھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا تو نے اس وقت اس مردود کو کیوں نہ کہا کہ تو شیطان ہے؟ یہ کیوں کہا کہ پوچھ کر بتاؤں گی؟ اگر اللہ نے مجھے صحت دے دی تو میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا کہ تو نے ایمانی غیرت کیوں نہیں دکھائی اور ایسے شیطان مردود کو اسی وقت منہ پر جواب کیوں نہ دے مارا۔ آپ کا جواب سن کر شیطان اور نا امید ہو گیا، سوچنے لگا کہ 2-4 سال اور اسی طرح گزرے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری سے پریشان ہو جائے۔ ایک دن اس نے کیا سنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، میری زندگی کا جو وقت گزرا وہ تو گزر گیا، جب یہ بیماری اور غم تیری ہی طرف سے ہیں تو اگر آپ مجھے 100 سال کی زندگی بھی دیں گے تو میں 100 سال بھی اس حال میں آپ کو نہیں بھولوں گا۔ جب شیطان نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ واقعی یہ اللہ رب العزت کے وہ خاص بندے ہیں کہ جن کے اوپر میرا کوئی داؤ نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو صحت دی۔ بیماری کی حالت میں بیوی کو کہا تھا کہ 100 کوڑے لگاؤں گا، لہٰذا بات بھی پوری کرنی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کے اوپر رحم کھایا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ تم پیڑ کی ایک چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ٹہنیاں مسواک کے برابر اکٹھا کر لو اور 100 کو باندھ کر اس کے جسم پر ایک دفعہ مارو گے تو 100 کوڑے سمجھے جائیں گے۔ یہاں سے ایک بات نکلی کہ جب پروردگار عالم کسی بندے کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو رب کریم اس کا راستہ خود بتا دیا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی بخشش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کرامن کاتبین یعنی جو فرشتے روزانہ بدل رہے ہوتے ہیں نیکی اور برائی لکھنے والے، ان میں سے نیکی کے
فرشتے کو تو روزانہ بدلتے رہتے ہیں، مگر گناہ لکھنے والے فرشتے کو نہیں بدلتے، وہ وہی فرشتہ رہتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی میں نیکی کا فرشتہ روزانہ آ کر بدل رہا ہوتا ہے اور گناہوں والا فرشتہ ایک ہی رہتا ہے۔ قیامت کے دن اس بندے کے اعمال ناموں میں گناہ تو لکھے ہوں گے اور گناہوں پر گواہی دینے کے لیے ایک فرشتہ ہوگا، جبکہ اس کی نیکیوں کی گواہی دینے کے لیے جتنے اس کی زندگی کے دن تھے اتنے ہی فرشتے کھڑے ہوں گے۔ رب کریم فرمائیں گے میرے بندے کی نیکیوں پر جب اتنے گواہ ہیں تو میں اس کے گناہوں والے ایک گواہ کو کیسے قبول کر لوں؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ اللہ سے ایک دلی دعا ہے، اللہ تو ہمیں صرف سننے اور کہنے والوں میں سے نہیں، عمل کرنے والوں میں شامل کر ہمیں نیک بنا، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور پوری اطاعت نصیب فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے اپنے دوستوں جاننے والوں تک ضرور پہنچائیں، شاید اسی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہی ادا پسند آ جائے اور وہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ علم کو سیکھنا اور پھیلانا دونوں اللہ کو بہت پسند ہے۔ چلو مل کر اس نیک کام میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔